اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی یہ ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا, بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا, تحقیق کے خلاف, بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد, جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ, ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی, تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے, تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے, مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا, اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی, ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی, اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں, لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے, کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی. یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, بشرطے کہ میں چاہوں, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے, لگنے کا ریشو کم ہے. ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو, 10 افراد رہتے ہوں, 100 خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں, 100 فیملیز ہوں, ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں تو 100 فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو, اور اس ایک فیملی کا بھی 1 یا 2 فرد متاثر ہوں گے. 9 فیملیاں اس بیماری سے بولو نا بھائی محفوظ رہیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے. تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے, کچھ نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں خاتون رہا کرتی تھی, ان کے بھائی کو ٹی بی تھی. یہ واقعہ ہوگا 20-25 سال پرانا, میں بالکل چھوٹا بچہ تھا. اس وقت ٹی بی کا یہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا جو ابھی چند سال پہلے ہوا ہے. ٹی بی کا مریض بیچارہ گھل گھل کے مر جاتا تھا. وہ خاتون, ان کا بھائی تھا کنوارا, وہ خاتون انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا, اور اتنی خطرناک ٹی بی تھی, وہ بیچارہ دبلا ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. میں جب ان کے گھر جاتا ہمارے پڑوس میں تو مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے. وہ کھانستا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. لیکن وہ بڑی بہن کیا کرتی تھی, اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا, نوالے بنا بنا کے اس کو لقمے کھلانا. 20-25 سال ہو گئے. وہ خاتون اس وقت اتنی ایجڈ تھی, اب تک زندہ ہیں. ان کا بھائی مر گیا تھا تھوڑے دنوں میں. ڈاکٹر تو کہے گا کہ ٹی بی لگتی ہے, مگر شریعت سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو. شریعت کیا کہے گی کہ بھائی ایسے موقع, بہن ایسے موقع پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے مت بھاگے اور یہ سمجھے کہ ٹی بی نہیں لگتی. کیا ہو گیا, کیوں اس کی اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے بندو, اس کی قدر کرو. نہیں لگی اس کو, اور اس گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگی, نہ پڑوسی میں کسی کو لگی. کتنی خطرناک ٹی بی. میں 100 دفعہ گیا ہوں گا ان کے گھر, اگرچہ میں پتلی گلی سے واپس آیا لیکن گھوم کے گیا تو نا وہاں سے, مجھے بھی نہیں لگی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ, کئی سال ہو گئے. مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بنو گے تو پاگل ہو جاؤ. تو اس لیے اتنا زیادہ مسلط کرنے کی چندہ ضرورت بولو بھائی نہیں. ہاں, جس کو ٹی بی ہو وہ خود احتیاط کرے, دوسروں کے توکل کا امتحان نہ لے کہ میں, وہ ٹی بی کا مریض آ رہا ہے آپ کے منہ میں آ کے کھانس رہا ہے, گلے مل رہا ہے آپ سے اور کہہ رہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توکل ہے. تو کسی اور کے توکل کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو چکن پاکس نکلا ہے, بچوں کو گھر میں رکھیں, پڑوسیوں کے گھر میں نہ بھیجیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن خود بھی گھر سے مت بھاگیں, نہ کسی دوسرے بچے کو نانی کے یہاں بھیجیں. وہ نہیں, ادھر ہی رہو, کوئی بات نہیں, لگ گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں نہیں لگتی. مطلب حدیث کا سمجھ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی نہیں کر رہے ہیں, کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے
اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. صحابی آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, نبی نے فرمایا لا عدوا, بیماریاں نہیں لگتی. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے, آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی, تو یہ اونٹ کو کہاں سے لگ گئی؟ نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کیا مطلب؟ جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے اپنی مرضی سے لگا دی نا, اور اس میں تم رکاوٹ نہیں بن سکے, اللہ چاہے گا تو دوسرے اونٹ کو بھی اپنی مرضی سے لگا دے گا, چاہے اسی کے جراثیم لے کے لگائے یا کہیں اور سے جراثیم لگا دے. کیا مطلب؟ اس بارے میں وہمی مت بنو, وہمی مت بنو. ٹھیک ہے, ویکسینیشن کر لیں آپ, خارش کی احتیاط کر لیں آپ, اور مزید اونٹ اس میں لا کے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, کوئی بیمار ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یار میں اس کے گھر گیا تھا نا, وہاں سے لگی ہے. یہ کس پہ ڈال دیا یہ کھاتا؟ اس پہ ڈال دیا. وہ پہلے ہی بیمار ہے, اوپر سے اس کو یہ احساس ہے کمتری کی میری وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اس میں نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف, کیونکہ ایک ایسا سبب ہے جو ضعیف ہے, طاقتور سبب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا, بلکہ ہزاروں جگہ پہ سبب پایا جاتا ہے, نتیجہ ایک آدھ جگہ پہ نکلتا ہے, ایک آدھ جگہ پہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے اس سبب کو زیادہ فریق کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت, بولو بھائی, نہیں زیادہ پروٹوکول دینے کی اس کو. تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں, اگر ہمارے ملک میں, یعنی اگر یہ حقیقت میں زکام اتنا تیزی سے لگتا نا, تو ہم سب یہاں بیٹھ کے چیخ رہے ہوتے, کیونکہ وضو خانے پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں, ایسے تھوکتے ہیں نمازی بھائی, کوشش ہوتی ہے سامنے والے کے منہ پہ لگے جا کے, کیونکہ نشانہ پکا نہیں ہے تو وہ نیچے جا کے لگتا ہے. تو کہاں کس کو زکام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زکام کے مریض کو خود احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے حضرت کو جب زکام ہوتا تھا, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے, گھر میں نماز پڑھتے تھے, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی, اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ زکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی. جب پر نہ بار بار ناک سڑکتا ہے اپنی, تو ساتھ والے کو گھن آتی, کیا کر رہا ہے بھائی, تو گھر میں جا. تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں, دوسرے کو تکلیف نہ دیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. حفاظتی ٹیکوں والا بھی, پولیو کے خطروں والا بھی, سارے مسائل حل ہو گئے. آپ پلائیں پولیو کے خطرے بھی اپنی ذمہ داری پہ پلائیں, حفاظتی ٹیکے بھی لگائیں. جس کے نہیں لگے تو اس پہ ترس کھانے کی کوشش نہ کرے, بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کے کچھ بھی نہیں لگا تھا اور وہ صلاح الدین ایوبی بن گیا تھا, تو شاید ان کے بچے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی بن جائیں. اور پھر بھی زیادہ پریشان. میں نے یہ جانوروں پہ بڑے تجربے کیے ہیں. یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا, ریوڑ سے آپ خریدیں, گاؤں سے لائیں, ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکا نہیں لگاؤ, یہ بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 فٹ کی گرل لگی ہوئی ہے, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ بلکہ 18 فٹ لمبائی ہے اس کی. یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے 18 فٹ کی. یہاں میں نے بکرے پالے ہیں, بکریاں پالی ہیں. ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا, وہ بکرے لا کے رکھے اور روزانہ کے حساب سے صبح شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے, ٹیکے لگ رہے ہیں, اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا. آج میرا فلاں بکرا دار فانی سے کوچ کر گیا, آج میں نے فلاں کے, مجھے بھی گوشت بھیجتے تھے کبھی کبھار, آج میں نے کہا یہ گوشت, کہہ رہے ہیں یار وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا, وہ کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں کاٹ دیا بھائی؟ کہہ رہے یار اس کو. میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. حیرت کی بات, یہ بھی تو رپورٹ ہے نا. آپ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ ایمان لاتے ہو, تو یہ بھی تو رپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں, یہ مشاہدے والی رپورٹ ہے. پنجرا دیکھ لو یہاں جا کے, یقین آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہے اس میں. اس کی ایک وجہ ہے, ابھی کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا. کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں, الحمدللہ اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک تو. اور میں نے دیکھا لوگ لا کے بکرے رکھتے ہیں اور ہمارے بکروں کو بیماری بھی نہیں لگ رہی ہوتی اس سے, اور وہ ویکسینیشن کے باوجود ان کے بکرے مر رہے ہو. تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں, جانور بھی دیسی پالو. گاؤں دیہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں, جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں, وہی چیزیں کھاؤ, وہی چیزیں. اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی, وہی والا رکھو, تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اچھا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکا لگا لینا چاہیے. میں نے بتایا جیسے آپ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن مت کراؤ. جیسے چکن پاکس اور خسرہ. لوگ کیا کرتے ہیں, چکن پاکس پھیل رہا ہے تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے. نہ لگاؤ,
کیونکہ چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو, کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی. خسرہ بیماری ہے بچوں کی, سب بچوں کو نکلتا ہے, اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو. ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکہ لگایا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. تو خسرہ تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آ رہا ہے, اور خسرہ تو ایسی بیماری ہے, اچھی بیماری ہے, یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرہ اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ برکت والی بیماریاں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں. تو خسرہ نکل آیا بچوں کو, تو اس کو تو ایسی دواؤں